بلاول جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، لیکن رینجرز کی تعیناتی کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے ان کی بات تسلیم کی۔ آج پاکستان کا جو شہری ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ بیانوں سے، وہ تقریروں سے قائل نہیں ہوگا، وہ ایک ایک بات کی تہ تک جاتا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے، اور اگر مطمئن نہیں ہوتا تو مسترد کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ مسترد کر دیتا ہے، کہتا مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے لوگ سوال کر رہے ہیں، اور لوگ آج بہت سمجھدار ہو گئے ہیں۔ وکیل جناب علی بخاری صاحب آرگومنٹس کے لیے تیار تھے۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہیں وہ مجھے تھوڑے سے کنفیوز دکھائی دیے۔ بہرحال کل کی تاریخ پڑ گئی ہے، اور کل انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا جوڈیشل کمپلیکس میں، اور میرے وکیل جو ہیں وہ اپنے آرگومنٹس کر دیں گے انشاءاللہ۔ بڑا واضح سا کیس ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو آرگیو کر لیں گے۔ آج میں دو موضوعات پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، جو افسوسناک سانحہ کشتی ڈوبنے کا ہوا، اس میں تقریباً 300 پاکستانیوں کی ہلاکت کی اطلاع تو آ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نمبر اس میں بڑھ جائے، اللہ نہ کرے، پر ہو سکتا ہے نمبر بڑھ جائے۔ وزیر اعظم نے آج پورے ملک میں سوگ کا اعلان کیا، درست کیا۔ انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جنہوں نے ایجنٹس نے یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت کی، مناسب ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ لانگ ٹرم میجرز ہیں۔ امیجیٹ جو کنسرن ہے وہ 300 گھرانوں کی، وہ ہے کہ وہ لا علم ہیں، انہیں معلوم نہیں، کیفیت حالات سے بے خبر ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے گھر میں صف ماتم ہو، بیوی بچوں کو معلوم ہی نہ ہو، اطلاع ہی نہ مل سکے کہ آپ کا جو عزیز ہے، آپ کا جو چاہنے والا ہے، وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، وہ کس حالت میں ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے مشن ہیں، فورن آفس کی ترجمان نے بات کی ہے، ناکافی ہے۔ میں مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ ایز فورن منسٹر میں نے فورن آفس میں ایک کرائسس مینجمنٹ سیل بنایا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کے واقعات سے 24/7 آپ معاملات پر نظر رکھیں، آپ اپنے مشن سے رابطے میں رہیں، اور آپ لواحقین کو، متاثرین کو باخبر رکھیں۔ آج 3 دن ہو گئے، تڑپ رہے ہیں لوگ، فورن آفس کی خاموشی ہے، نہیں بتا سکتے فیکٹس کیا ہیں۔ یہ ایک بہت کربناک بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کرائسس مینجمنٹ سینٹر ہم نے بنایا تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں فورن آفس سے وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ میں میڈیا سے کہتا ہوں آپ جا کے وزٹ کیجئے، آپ جا کے دیکھیے جو میں نے بنایا تھا وہ آج چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ اگر چل رہا ہے تو اس نے رپورٹ پیش کی ہے کہ نہیں کی، اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی، اگر نہیں چل رہا، بند ہو گیا تو کیوں بند کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سٹرینڈڈ پاکستانیوں کو اتنی بڑی تعداد میں ہم نے ایویکویٹ کیا تھا۔ اس کرائسس مینجمنٹ سینٹر نے بہت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج خاموشی طاری ہے، سکتہ طاری ہے، اور لوگ بے خبر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فورن آفس کو فوراً اس پر قوم کو مطلع کرنا چاہیے۔ بحیثیت ایک پاکستانی کے، بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین کے، میرا یہ مطالبہ ہے۔ اٹ از مائی رائٹ ٹو نو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا۔ تو ایک بات تو یہ ہے، ان کے جو لواحقین ہیں ان سے میں اظہار ہمدردی بھی کرنا چاہوں گا، اور ہمیں بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہے جس انداز میں یہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ کربناک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ گارڈین کی سٹوری آپ کی نظر سے گزری ہوگی۔ کچھ لوگ تو پیاسے مر گئے۔ ڈوبنے کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ 3 دن اس جہاز کا انجن خراب، کوئی اطلاع نہیں۔
कोई किसी ने उसकी अभी तक तहकीक नहीं की। व्हाट वेंट रॉन्ग? कैपेसिटी क्या थी? कितनों को लोड किया गया? कौन जिम्मेदार है? ये सब चीजें हैं। ये मसला इंसानियत का है, इंसानों की जानों का है। तो एक दूसरा नुक्ता जिस पर बात करना चाहूंगा, वो मेरी फुटेज आपके पास मौजूद होगी, मीडिया इस बात की गवाही देगा। मेरे टॉक शोज भी मौजूद हैं, मेरी फुटेज भी मौजूद है, जिसमें मैंने बारहा कहा ये पीडीएम का इत्तेहाद गैर फितरी इत्तेहाद है, ये देरपा नहीं है। जरा इन्वेस्टिगेट कीजिए, मेरी फुटेज निकालिए, माजी की निकालिए, तकरीबन 1 साल पहले की निकालिए। मैंने कहा था ये एक अरेंजमेंट है, ये गैर फितरी इत्तेहाद है, ये बिखर जाएगा। और आपने कल देखा उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो बिखर रहा है। अब आप देखिए कि स्वात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी शिकायत की। सिंध में जो फ्लड का तूफान आया, जो पानी आया, जो तबाही हुई, और उनका जो मुतालबा था कि हमें मुनासिब एलोकेशन नहीं की गई, उनका गिला है वफाकी हुकूमत से। और उनका गिला मेरी नज़र में दुरुस्त है, क्योंकि मुझे इल्म है कि सिंध में कितनी तबाही हुई है, मेरा सिंध से ताल्लुक है, मैं जानता हूं कि वहां क्या कैफियत है। और अगर उनको वसाइल दस्तयाब नहीं होंगे तो उनकी रिहेबिलिटेशन का काम कैसे होगा। इस हद तक बिलावल जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि काबीना में आप और आपके वज़रा मौजूद, जब बजट डॉक्यूमेंट पेश किया गया और अगर ये एलोकेशन नहीं थी तो आप खामोश क्यों रहे? आपने वहां इंसिस्ट क्यों नहीं किया? जैसे आपने कहा कि आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर एक तस्करा किया उनके इजाफे के लिए, तो आपने सिंध की इस एलोकेशन जिसको वफाकी हुकूमत ने आपके हक के बावजूद तस्लीम नहीं किया, तो आपके वज़रा ने, पीपल्स पार्टी के वज़रा ने उस पर इसरार क्यों नहीं किया? एक दूसरी बात, आज मैं देख रहा हूं कि सरकारी वज़रा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पर, जो अभी हालिया ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, उस पर अपने एतराज़ात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठप्पे लगाए गए। इंटीरियर मिनिस्टर का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि कायला साहब को एक्यूज कर रहे हैं, वो मेरे पास आए, मुझे उन्हें यकीन दिलाया कि ठप्पे नहीं लगेंगे, रेंजर्स की तैनाती की ज़रूरत नहीं है, और मैंने इनकी बात तस्लीम की। लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ उससे हम मुतमईन नहीं हैं। यानी कि वो पीपल्स पार्टी पर आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इलेक्शन की धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कराची का इलेक्शन, मेयर का इलेक्शन, सवाल उठता यह है कि अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने आपके साथ ज्यादती की, मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती की, तो सवाल यह उठता है कि फिर कराची के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने 14 वोट पीपल्स पार्टी के मेयर के कैंडिडेट मुर्तजा वहाब साहब को क्यों दिए? सवाल है 14 वोट फिर आपने क्यों दिए? आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया? एक तरफ आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, कराची के मेयर के इलेक्शंस पर एतराजात उठा रहे हैं, और फिर वोट भी दे रहे हैं। देखिए, ये तजादात हैं जो सामने आ रहे हैं। और आज पाकिस्तान का जो शहरी है, पढ़ा लिखा नौजवान है, वो बयानों से, वो तकरीरों से कायल नहीं होगा। वो एक एक बात की तह तक जाता है, वो तहकीक करता है, और अगर मुतमईन नहीं होता तो मुस्तरद करता है, सोशल मीडिया पे मुस्तरद कर देता है, कहता मुझे मंजूर नहीं है, इस आपकी बात में वजन नहीं है, सदाकत नहीं है, सच नहीं है, फरेब है, कौम से धोखा किया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें सामने दिखाई देती हैं। मैं नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मेरे कोलीग रहे, बड़े बड़े खुल के बात करते हैं, ज़्यादादार आदमी हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब मुझसे सवाल किया गया, एंकर ने सवाल किया कि ये आपका जो इत्तेहाद है ये कितना देर पा है, तो आप फरमाते हैं शायद माह 1.5 माह चल जाए।
سوال یہ ہے جب آپ جانتے ہیں کہ یہ اتحاد غیر فطری ہے اور اس کی مدت 1.5 ماہ ہے تو آج خاموشی کیوں؟ آج یہ 1.5 ماہ کا وقفہ کیوں؟ یہ سب چیزیں ہیں جو ابھی تو بجٹ پہ ووٹنگ ہونی ہے نا، ابھی تو ووٹنگ ہونی ہے نا، تو کیوں نہیں پیپلز پارٹی بجٹ کے ووٹ دینے سے پہلے اس پر ایک فیصلہ کرتی؟ کیوں نہیں مسلم لیگ نون ایک فیصلہ کرتی کہ اس اتحاد کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ ہر حلقے میں کینڈیڈیٹس تیار کیے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی ان کا حق ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کی تلاش کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون ان کا حق ہے اپنے کینڈیڈیٹس کی تلاش کر رہے ہیں، یعنی کہ عملی طور پر یہ اتحاد ختم ہو چکا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا ابھی اس کہا جسے کہتے ہیں نا فارمل اناؤنسمنٹ کی تاخیر ہے تو پھر کیوں ہے؟ اگر پرنسپلڈ پوزیشن ہے تو اس پرنسپلڈ پوزیشن لینے میں پھر یہ حیل و حجت یہ کیوں ہے؟ یہ پاکستان کے لوگ سوال کر رہے ہیں اور لوگ آج بہت سمجھدار ہو گئے ہیں۔ شکریہ۔